کیوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری کہانیوں کو مسلسل لائک کرنے کا، پسند کرنے کا، اپنے دوستوں ساتھیوں میں شیئر کرنے کا بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتے رہیے گا، اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہیے گا، اسی طرح میرے چینل کو آگے پھیلاتے جائیے گا، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، ہر کسی میں پھیلاتے جائیے گا۔ آپ کا ساتھ میرے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے اور انتہائی اہم ہے۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا، قسط نمبر 53 53۔ اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی کمنٹس کریں، اس کو بھی اپنے ساتھیوں دوستوں میں شیئر کریں، ہر کسی میں شیئر کریں۔ آج کی رات انتہائی مزیدار گزری تھی، انجوائے والی گزری تھی، ہماری سوچوں سے بڑھ کر گزری تھی۔ بلے نے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ معصوم انسان، وہ معصوم چہرہ، بلی آنکھوں والا، دلکش نکوش والا، دلوں میں راج کرنے والا، کسی قسم کی اس نے کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے میرے دل پر میرے بس مجھے قبضہ کر لیا تھا میرے دل پر۔ دھیرے 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 میرے اندر بس سماتے جا رہا تھا، سماتے جا رہا تھا، سماتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہر کسی کا چہرہ میں بھول گئی تھی، ہر کسی کا چہرہ بھول گئی تھی، بلے کا بھی بھول گئی تھی۔ حالانکہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی کیا کہتے تھے، اونچا لمبا جوان تھا، اس کا بھی چہرہ بھولنے لگی تھی۔ اس کے پیار میں پتہ نہ کیا تھا، کون سی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی گئی تھی، کھینچتی چلی گئی، میں کھینچتی چلی گئی تھی۔ یہ مجھ سے چھیڑخانی کرتا، ذرا بھی برا نہ لگتا تھا، ذرا بھی برا لگتا نہ۔ جب چھیڑخانی کرتا میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیتی تھی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی تھی، پرسکون ہو جاتا تھا، مطمئن ہو جاتا تھا۔ کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ پیار تو انسان کو کسی سے بھی ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ عمروں کو نہیں دیکھتا۔ نہ اس نے میری عمر کو دیکھا تھا، نہ میں نے اس کی عمر کو دیکھا۔ یقینی طور پہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگا تھا، اس کو لفظوں کا اظہار کا پتہ نہ تھا۔ یہ کہتا تھا کہ بس میں بے چینی میرے اندر پھیلی ہوئی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے بس تڑپتا رہتا ہوں۔ یہ پیار کا اظہار تھا جو وہ اس کو پتہ نہ تھی کیسے بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا مجھے آنٹی نہ کہا کروں۔ اس نے پھر مجھے ایک بات سمجھائی تھی، رات کو ہی بات سمجھا دی تھی کہ میں نے وہ کسی سے باتیں کرتے سنا تھا، کسی سے باتیں کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے بس اپنی بیویوں کو ماں بہن بیٹی نہ کہو، باقی جو مرضی کہہ لو، رشتے نہیں ٹوٹیں گے، رشتہ نہیں ٹوٹے گا، رشتہ ہو ویسے رہے گا، ماں بہن بیٹی نہ کہو بس۔ اس کی بات میں جان تھی، جان تھی، بڑی گہرے لفظ اس نے کہہ دیے تھے، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ پھر اس نے بولا تھا، سیمہ بھی آ گئی تھی، نہید بھی آ گئی تھی، کہنے لگا تھا رات مبارک ہو، سبھی کو رات مبارک ہو، سبھی کے گلے لگا تھا، سبھی سے ملا تھا، سبھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، مسرت کا اظہار کیا تھا، اور بولا تھا آپ کا گفٹ بڑا ضروری ہے۔ تحفہ تو کوئی نہیں دے سکا تھا، لیکن یہ جو تحفہ دینے لگا تھا انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ واہ جی واہ، آپ بھی تحفہ دیں گے ہمیں؟ چلو دکھاؤ ہمیں، صبح ہمیں تحفہ دکھاؤ۔ وہ سہمت اپنی بات ہو، جیسے وہ حرکتیں کرتے تھے ایسے ہی آ گئی۔ اگر ہمیں پسند نہ آیا تو تجھے بس رگڑا لا دیں گے، رگڑا لگا دیں گے۔ پسند آئے گا، ضرور پسند آئے گا،
سائمہ آنٹی ضرور اب پسند آئے گا. آنٹی کہہ دیا تم نے آنٹی کہہ دیا. میں نے اس کو ڈانٹ دیا, سائمہ کو روک دیا تھا. اگر نہیں کرنے دو, اس نے مجھے بات سمجھا دی ہے, تمہیں میں سمجھاتا ہوں, تم دونوں کو میں سمجھا دوں. اس نے رات کو مجھے کہہ دیا تھا کہ اپنی بیویوں کو ماں بہن بیٹی نہ کہو, باقی کوئی بھی لفظ بولو نکاح نہیں ٹوٹے گا, رشتہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو دل کہتا کہتا جائے بس کہتا جائے, ماں بہن بیٹی نہ کہے بس. وہ لے چلا تھا, انہیں حویلیوں کی طرف لے کے گیا تھا جو اس نے بنا دی تھی. یہ 6 مہینے کے اندر اس نے تیار کر دی تھی. اکیلے نے تیار کیا تھا. کچھ اس کی اپنی محنت تھی, کچھ اس کی جادو کی گری تھی, کچھ جناتی طاقت تھی, بس تیار ہو گئی تھی. 4 منزلہ عمارتیں بنی تھیں, شیشے کی جگمگاتی ہوئی. نیچے برانڈے تھے, لمبے چوڑے برانڈے, ہوادار برانڈے. اوپر پہلا پورشن بالکل خالی تھا. اس کے اندر لے کے نہ گیا تھا. ہم نے پوچھا تھا یہ کس کے لیے, یہ کیوں, یہ اس کو کیوں روکا. بس مہمان آئے تھے, جو کچھ بھی آتا ہے اوپر آؤ, بس اوپر لے گیا تھا. اس سے اوپر لے گیا تھا. اوپر گئے تھے. ناز آنٹی یہ تمہارا کمرہ ہے, یہ تمہارا حصہ ہے. یہ کہہ کے اس نے تالا کھول دیا تھا. اندر کا منظر دیکھا, سبھی اندر چلی گئی تھی. اندر کا منظر دیکھا جیسے ہم حیران رہ گئی تھیں. وہ کمرے میں ایک ناز نہ تھی, ہر طرف ناز ہی ناز نظر آ رہی تھی, ناز ہی ناز نظر آ رہی تھی. اتنے شیشے لگا دیے تھے کہ بس دائیں طرف ناز, بائیں طرف ناز, سامنے ناز, پیچھے ناز, آگے ناز ہی ناز. ایسے سائمہ ہی سائمہ, ایسے نہید ہی نہید. تینوں بس آئے. یہ ہمارے لیے بے انتہا پیارا گفٹ تھا. ہم نے اس کا منہ چوم لیا تھا. تبھی وہ اوپر لے گیا تھا. سائمہ یہ آپ کا ہے, سائمہ آنٹی یہ آپ کا ہے. وہ بھی اسی طرح کا تھا, اسی کی طرح تھا, بالکل اسی طرح, ذرا تبدیلی نہ کی تھی. اس اوپر والا حصہ جو نہید کے حصے میں آیا تھا وہ بھی اس کا تھا, وہ بھی اسی طرح کا تھا. کیسا لگا ہمارا تحفہ, میرا تحفہ کیسا لگا. میرے بس وہ سینے سے لپٹتے ہوئے اس نے لفظ بولا تھا. میں نے اس کو بالوں کو چھیڑا تھا اور کہا تھا تم بھی ہمارے لیے تحفہ ہو, تم بھی ہمارے لیے تحفہ ہو. اور یہ جو تم نے تحفہ دیا ہے یہ تم سے بڑھ کر نہیں ہے, لیکن یہ تمہارا دیا ہوا تحفہ ہمیں مرتے دم تک یاد رہے گا, مرتے دم تک یاد رہے گا. بے انتہا خوش ہوا تھا. پھر اس اوپر والی چھت پہ چلے گئے تھے, بالکل حادث تھی. ادھر گھوم, ہر طرف تباہی تھی, ہر طرف تباہی تھی. گاؤں ملیا میٹ ہو گئے تھے, کوئی انسان ہمیں چلتا پھرتا دکھائی نہ دے رہا تھا. لیکن یہ تھا, پتہ نہیں کس نے, مجھے لگتا ہے یہ بلے نے کیا ہوگا. بہت لمبی, بہت چوڑی دیوار کھیتوں میں لگی ہوئی تھی. پتہ 3-4 مربع اس نے کور کر دیے تھے. یقینی طور پہ یہ کوئی مہینوں کا کام نہیں تھا, یہ منٹوں میں ہوا تھا کام. یہ جادوگری تھی بس اس کی, یہ جادوگری تھی. میں اس کو جادوگری کہوں گی. اس نے کہہ دیا تھا یہ سبھی لوگ نا دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ سبھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کی زمین کو میں نے بس اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اپنے آپ کو لے لیا ہے. اسی میں ہم فصلیں اگائیں گے, اسی میں چارہ اگائیں گے, اسی میں
बस चावल उगाएंगे, सब भी कुछ इसी में होगा, हर चीज़ इसी में उगाएंगे। वो बाग हमारे बाग होंगे, ये हमारी ज़मीनें होंगी। हवेली के अंदर हमारे बाग हैं और ये सारी हमारी ज़मीनें हैं। बिल्ला कमाल कर दिया तुमने, खुश कर दिया है तुमने, दिलों को खुश कर दिया है। देखो हमारे चेहरों पर रौनक आ गई है, हमारे चेहरों पर रौनक आ गई है। वो हमारी बातें सुन के बस खुश होता जा रहा था, खुश होता जा रहा था, खुश होता जा रहा था। हम छत में घूमते फिरते जा रही थी, हर तरफ सुनसाना ही सुनसाना नजर आता था। दुखी भी होती थी, दुखी भी होती थी। ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है। सभी जिंदा लोग थे, घूमते फिरते थे, सारे खत्म हो गए। जायदाद इधर इधर रह गई, ज़मीनें इधर ही रह गई, मकान इधर ही रह गए। उन्हीं मकानों में जिनमें वो ज़िंदगी का तस्वर लेके घूमते थे, उसी में दब गए, उसी में दब दब के मर गए। उफ खुदाया, नीचे उतर रही थी, नीचे उतर रही थी, सबसे नीचे आ गई थी। बिल्ला फौरी भाग के गया, फौरी भाग के गया, चाय ले आया, क्योंकि उसने देख लिया था कि हम जैसे थक से गई हूँ। बिस्कुट ले आया, निम्को ले आया, केक ले आया। ये नाश्ता उसने शायद करवाना था, ये हमने कर लिया था। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 10 बज चुके थे कि बाहर हमें दूर से नजर आया था बाहर का गेट। ऐसा लगा था जैसे कोई उसको ऊपर चढ़ा कोई, ये कोई बंदा ना था, कोई औरत थी जिसने दुपट्टा लिया हुआ था सर पे दुपट्टा लिया था। औरतों वाला लिबास था, यकीनी तौर पे औरत थी। वो गेट को ऊपर चढ़ने के कामयाब हो गई थी और फिर इधर हमारी तरफ भी उतर आई थी। हमारी नजरें उसके ऊपर ही थी, हमारी नजरें उसके ऊपर ही थी। ये कौन आ गई है? लेकिन ये एक जिंदा इंसान को देखकर हमें खुशी भी हुई थी, एक जिंदा इंसान को देखकर हमें खुशी भी हुई थी कि चलो कोई तो जिंदा नजर आया, कोई तो जिंदा नजर आया। वो आ गई थी, चलते चलते जूं जूं करीब आते जा रही थी, बस हम उसको देख कर हैरान के चेहरों पर फैलती जा रही थी। वो कोई औरत ना थी, 13-14 साल की बच्ची थी, 13-14 साल बच्ची थी। वो खुदाया जब और करीब आई तो फिर जैसे मैं तड़प भी गई, जैसे मैं मेरे अंदर जैसे सारा प्यार उसके लिए आ गया था। बिल्ली आंखें, बिल्कुल बिल्ली जैसी आंखें, उसी तरह का बाल, उसी तरह के बाल। उम्र 13-14 साल थी, बस 13-14 साल थी, ऐसे बड़ी नहीं थी, ऐसे बड़ी ना थी। बिल्ले से 2 साल थी बड़ी, बिल्ला 12 साल का हो गया था, वो 13-14 साल की थी। वो आगे थी, थकी थकी आई थी, बोझल कदमों से चलती आई थी। हाँ, कहीं आते ही उन्हें, हम खड़े थे, उन्होंने आते ही हाथ जोड़ दिए थे, आते ही हाथ जोड़ दिए थे। आंटी कुछ खाने को मिल जाएगा, आंटी कुछ खाने को मिल जाएगा। उफ खुदाया, उफ खुदाया। मैंने फौरी बिल्ले को आवाज दी, बिल्ला जिधर आओ, बिल्ला जिधर आओ। बिल्ला भागता हो गया था। वो बिल्ले को एक नज़र उसने बिल्ले को देखा तो चौंक से गई, हैरत से उसकी आंखें फैलने लगी थी, उसका चेहरा फैलने लगा था। बस देखती जा रही थी, देखती जा रही थी, देखती जाने लगी। बिल्ला जागना, जल्दी जल्दी इनके लिए खाने के लिए इंतज़ाम करो, खाने के लिए इंतज़ाम करो। ये भूखी हैं, पता नहीं कितने दिनों से वो भूखी हैं। मैं उसको अपने साथ लिया, अपनी बाहों में लेकर ना चलने लगी थी कि वो गिर ना जाए, जिस तरह उसकी हालत है ना, गिर ना जाए। अंदर ले गई थी, सोफे पर बिठाया था उसको, सोफे पर बिठाया था।
میں اس کو چہرے میں ڈھونڈتی جا رہی تھی. سیامہ کا بھی حالات ایسی تھی, سمینہ کی بھی وہ اس کی ہوئی, نیت کے بھی ایسی حالت تھی. بس اس کو دیکھتی جا رہی تھی. بلی بلی آنکھیں, انتہائی خوبصورت چہرہ. اگر دلہا ہوتا تو شاید اور نکھار آ جاتا. گرد پڑی ہوئی تھی کپڑوں پہ, چہرے پر جسم پر گرد پڑی ہوئی تھی بس اس کے اوپر. میں نے کہا تھا بس آپ ایسا کرو, منہ دھو لیں. میں نے کہا ادھر سیما ادھر پانی لے آؤ, شاید اس میں چلنے کی ہمت نہ ہو. سیما پانی لے آئی, جلدی جی پانی لے آئی تھی. میں نے توڑ لیا, اس میں پانی میں ڈبو کے اس کا منہ صاف کرنا شروع کر دیا. اچھی طرح منہ صاف کیا. واقعی اس کا چہرہ نکھر گیا تھا. اسی طرح اس کے میں نے بالوں کو بس بلا لے آیا تھا, سامان لے آیا تھا, بند لے آیا تھا, مکھن لے آیا تھا, ڈب روٹیاں سے لیا, انڈے پراٹھے لے آیا تھا, بڑا کچھ لے آیا تھا. بس پاگلوں کی طرف وہ کھا لی, تیزی سے وہ کھانے لگی تھی. کھاتی جا رہی تھی. دودھ بھی لے آیا تھا, دودھ پینے لگی تو پھر پیتی چلی گئی. ہم اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ قابل ترس عورت بنی, قابل ترس لڑکی تھی, قابل ترس تھی, بے انتہا قابل ترس تھی, لیکن بے انتہا پیاری تھی. بلا ہم نے ناشتہ پکڑا کے چلا گیا تھا, وہ کچھ انتظام کر کے چلا گیا تھا. وہ اکیلی نہیں, ہم سبھی کے لائے تک شاید ہمیں بھی طلب ہو جائے, لیکن ہم اس کو کھلاتی جا رہی تھی, اس کو دیکھتی جا رہی تھی. اس کا پیٹ بھر گیا تھا, اس کے چہرے پر کچھ رونق آئی تھی. بہت دور سے میں نے دیکھا تھا, وہ بولنا شروع ہو گئی تھی. مجھے اتنا سفر کر کے آئی ہوں, کہاں سے چلی تھی کہاں آ گئی ہوں, لمبا سفر کر کے آئی ہوں. کئی گاڑیاں دیکھی تھی جو حالی تھی, شاید ان کے ڈرائیور زلزلے میں مر گئے تھے, ان کو چلانے والے زلزلے مر گئے تھے. اس کی باتیں سن کے ہم چونک سی گئی, جیسے وہ باتیں کرنے لگی تھی. لیکن پھر بھی میرے اندر خوف تھا. میں اتنی بڑی تو نہیں, ینگ ہوں. خوف تھا. چلتی جا رہی تھی. رات پڑتی تو میں کسی کماد میں, کسی باجرے کے فصل میں, اونچی کوئی فصل نظر آتی, میں اس میں چھپ کے بیٹھ جاتی کہ کوئی آ نہ جائے, کوئی زندہ ہو کے مرد کوئی آ نہ جائے, کوئی میری عزت کو بس کھلونا نہ سمجھ لے. بولتی جا رہی تھی. چند باتیں اس نے کہی تھی. ہم نے سوچا بس ہمیں پتہ چل گیا کہ بہت بڑی کہانی ہے. کہاں سے چلی تھی, کہاں سے کہاں آ گئی. پھر بولی تھی یہ بچہ کون ہے. ہم اس کی بات پر ہنس پڑی تھی, مسکرا دی تھی کہ یہ بچہ ہمارا خاوند ہے. کیا وہ چونک سی گئی. اتنا چھوٹا بچہ آپ کا آپ کا اکیلا, ان کا خاوند کہاں ہے, اس کا خاوند ہے. نہیں, ہم تینوں کو ایک ہی خاوند ہے, یہ بچہ ہی ہم تینوں کا خاوند ہے. پھر ہم نے جھوٹی کہانی سنا دی اس کی. وہ کون سا جانتی تھی سبھی کچھ. ہم نے کہا تھا یہ زلزلے میں نا ہمارا خاوند مر گیا تھا. جیسے کہ نا وہ سامنے قبریں بنی ہوئی, اتنی زیادہ قبریں, ان میں ایک ہمارے خاوند کی بھی ہے, مر گیا تھا. پھر یہ بچہ ہمارے پاس سامنے آیا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سہارا دوں گا, آپ لوگوں کو اپنا بناؤں گا. اس کی باتیں سن کر میں نے کہا تھا کہ تم تو بہت چھوٹے ہو, اور
तीनों का सहारा बनना चाहते हो, तीनों को सहारा दे दो, ये कैसे हो सकता है? नहीं, अभी तुम्हारे दिन खेलने कूदने के हैं। फिर शायद वो हो, हमारी बात उसको कोई अच्छी ना लगी थी, उसने अपने आप को नंगा कर दिया था, हमारे सामने नंगा कर दिया था। और बोला, उसको देखा तो जैसे हमारे दिलों को करंट लगा, हमें करंट लगा था बेइंतहा उसको देखकर। ये क्या, ये इंसान ना था, ये तो कोई बला थी, ये कोई बला थी, बच्चा ना था, बला थी बहुत बड़ी। और क्या क्या था, अगर आपको मेरा साथ कबूल है तो 1 घंटे के अंदर अंदर अपने सरों को दुपट्टे उतार देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं अपने समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कबूल कर लिया है। अगर नहीं कबूल तो फिर अपने दुपट्टे ऐसे ऐसे लपेटो जिस्मों पे कि दोबारा आपके जिस्म दिखाई ना दे, कभी भी ऐसे ऐसे जिस्म दिखाई ना दे, डाम के रखो फिर अपने आप को। ये लफ्ज़ कहकर वो आगे बस घूम। ये हमारे हामन का ना भांजा था, इधर आया था, सारे मर गए थे, ये बच गया, हम भी बच गई हैं। हम बाग में घूम फिर रही थी, बच गई थी। जो अंदर कमरों में थी, देखे ना, सारी हमारी कोठियाँ गिरी पड़ी हैं, बेतहा कोठियाँ थी हमारी, सभी दब के मर गए थे, सभी दब के मर गए थे। और इसके भी ख़ानदान वाले सभी, इसके घर वाले, इसका मामू, सभी कुछ मर गए थे। इसका मामू हमारा खामा था ना। बात को सुनती जा रही थी, कह रही सक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तीनों को संभाल रहा है। तीनों कहते ये हम तीन तो क्या, मैंने कहा ये तीन तो क्या, हम जैसे 50 औरतों को, 100 औरतों को संभाल सकता है। क्या मेरी इस बात पर वो जैसे वो हैरानगी में उसके पे छा गई थी। उसी समय वो बिल्ला भी आ गया था, वो बर्तन उठाने आया था, बर्तन उठाने लगा तो कहने लगी थी, वो बोली थी, बस एक दफ़ा मुझे दिखा दो ताकि मुझे तसल्ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पर, मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं आ रहा। मैं मुस्कुरा दी, मैं कुछ ना सीखा था, क्योंकि हमारे हवेली में किधर आना था, सारी दुनिया तो सुनसान पड़ी थी, हर गाँव तक सुनसान पड़े थे, किसने आना था। मैंने बिल्ला को कहा था कि अपना आप दिखाया इसको, वो इनकार करने लगा। बिल्ला जी मैं कह रही हूँ, मेरा तो वो जैसे फरमा बरदार था, मेरे पर जान देता था वो अपनी, बस 1 मिनट से पहले उसने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया। वो लड़की, उसका भी हमने नाम भी ना पूछा था, वो जैसे पागल हो गई थी, उसने बिल्ले को पकड़ लिया और चूमती जाने लगी। हमारी बात सब हैरत से आंखें फैलती जाती थी, हमारी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी, यह क्या करती जा रही है, पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। फिर मेरे कदमों में बैठ गई थी, वो मेरे कदमों में बैठ गई थी और अपना दुपट्टा उतार के मेरे बस कदमों में रख दिया था और कहा था, बस एक दफ़ा आंटी, मैं अब आंटी नहीं कहूँगा, आपको आप ही कहती हूँ, क्योंकि आप इनकी बीवियाँ हैं। आप ही सिर्फ एक बार इसको कह दो कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, एक बार इसको कह दो कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर उसके बाद चाहे मेरा गला दबा दो। देखा ना, इतनी कब्रें बनी है ना, चाहे मेरी कब्र बना देना, कोई मेरा गला दबा देना, उफ तक नहीं करूँगी, बस इसको को मेरी एक दफ़ा ख्वाहिश पूरी कर दे। ये बहुत पुरानी मेरी ख्वाहिश है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है, ये बात मैं बताऊँगा, बस ये बस इसको को बस। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था मुझे उसकी हालत पर, उसकी मिन्नतों पर तरस आ रहा था। वो हाथ से जुड़े बैठी थी, मुझसे देखा ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि जैसे वो तड़प रही हो। मैंने कहा था बिल्ला इसको ले जाओ कमरे। बिल्ला यकदम बोला था, नाज़ा बस क्या कह रही हो,
کیا کہہ رہی ہو؟ بس لے دو بلا جی، پھر انکار کرنے لگا میری بات کا۔ بس اس نے ہاتھ کے بجائے اس کے بالوں کو چٹیاں پکڑ لی تھی اور آگے لگا کے لے گیا تھا اندر کمرے میں۔ ویسے ہی بن گیا تھا وہ۔ جاتے ہی وہ اس نے جو کیا، ایک چیخ گونجی، بھیانک چیخ گونجی تھی۔ سما بولی، نہ اس نے مار دیا اس کو، اس نے مار دیا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، مار دیا اس کو، اس نے مار دیا اس کو۔ میں بھاگی، تینوں بھاگی تھے اس کی طرف۔ بس بلا جیسے وحشی ہو گیا تھا، وہ نیچے تڑپتی جا رہی تھی، تڑپتی جا رہی تھی، بلا اس کو معافی نہیں دے رہا تھا۔ وحشی بن گیا تھا، وحشی بن گیا تھا، اس کا طرح وحشی بن گیا کہ پتہ نہیں۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ وہ چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بس کبھی بند کرتی کبھی کھولتی، کبھی آنکھیں بند کرتی کبھی کھولتی، بس ایسے ہی اس کی حالت تھی۔ پھر اس نے اس بلے کو روک لیا تھا، اس نے خود ہی روک دیا تھا۔ بلے پر جیسے بھوت سوار تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ آج بلا جوان بچہ نہیں رہا، آج جوانی اس کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ پہلے والا وہ جو جذبہ جو پہلے تھا، اب وہ جوانوں والا تھا۔ جب اس نے اس کو روک دیا تھا، اس کا روکنا تھا، وہ مجھ پر جپٹ پڑا۔ پھر میں بھی جو اس کی شدت تھی وہ تھوڑی دیر تک برداشت کرتی رہی۔ وہ ایسے جیسے نشے میں تھا، انتہائی نشے میں تھا۔ یہ جوانی کی اس کی شدت تھی۔ یہ پہلی دفعہ میں اس کی شدت دیکھ رہی تھی، بلکہ سیما بھی دیکھ رہی تھی، نہید بھی دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے بھی اس کو بس پکڑ لیا تھا اور چھڑا لیا تھا اپنے آپ۔ بات نہیں آیا تھا وہ۔ پھر یکدم اسی لڑکی کو پکڑ لیا اس نے، پھر لڑکی کو پکڑ لیا ہمارے سامنے بھی، پوری طرح اس کو نوچنے لگا تھا، پوری طرح نوچنے لگا تھا۔ شاید اس کو زندگی سوار ہو گئی تھی، زندگی سوار ہو گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کیا کریں ہم لوگ۔ وہ شاید ایسے قابو آ گئی تھی، ایسے قابو آ گئی تھی، کیوں وہ اس نے ہاش کی تھی ایسی، جیسے بلا جب بس پاگل ہی ہو گیا تھا اس کے لیے۔ 15-20 منٹ پر پھر اس نے اس کو روک دیا، بلا کو روک دیا، بلا کو روک دیا تھا۔ تب بلا سیما کی طرف پڑ رہا تھا۔ سیما کا بھی وہی حال کرنا لگا جو اس نے میرا کر دیا تھا، جو اس نے لڑکی کا کر دیا تھا، لڑکی کا کر دیا تھا، وہی حال کرنے لگا تھا۔ کیا شدت تھی اس کو، کیا ہو گیا تھا اس کو، ایسا کبھی بھی نہ کیا تھا، کبھی بھی ایسے اس قدر وہ جذباتی نہ ہوا تھا جتنا آج ہو گیا تھا، نہیں ہو گیا تھا۔ آج اس کے اندر پیار نظر نہیں آ رہا تھا، بس جذبات ہی جذبات نظر آ رہے تھے۔ آدھے پونا گھنٹے بعد سیما نے اس کو بس ہٹا دیا تھا۔ وہ بجائے کہ نیز کی طرف جانے کے اسی لڑکی کے اوپر آ گیا، اسی پہ آ گیا تھا۔ پھر اسے نوچنے لگا تھا، پوری طرح نوچنے لگا تھا۔ 15-20 منٹ اس نے برداشت کیا تھا، پھر روک دیا اس نے، بلے کو پکڑ کر روک دیا تھا۔ بلا بس نہید کو قابو کر لیا اس نے۔ نہید کے بھی ایسی حالت کر دی جیسے ہماری تھی، ہم بس ایسے کرسیوں پر گر پڑی تھی کہ جیسے خدایا جیسے بہت زیادہ تھک گئی تھی، جیسے کیا کہوں میں اب۔ آدھے گھنٹے بعد سیم وہ نہید بھی بے بس ہو گئی تھی، نہید بھی بے بس ہو گئی تھی، اس نے بھی اپنی جان چھڑا لی تھی، بلے کو پکڑ کے ہٹا دیا تھا۔ تب وہ لڑکی پھر قابو آ گئی تھی۔ وہ خدایا لگتا لڑکی نے اس کو مار، کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا جس طرح وہ بالوں سے پکڑ کر لایا تھا نا اس نے مار دینا تھا، جو اس کو مار دینا تھا۔ اس بار پتہ نہیں کیا جذبات آئے تھے اس لڑکی میں،
کہ اس نے بلے کو بس مضبوطی سے تھام لیا تھا، مضبوطی سے تھام لیا تھا، تڑپنے لگی تھی۔ اور میں نے پھر دونوں کو تڑپتے دیکھا تھا، دونوں کو تڑپتے دیکھا تھا، دونوں کو بس وحشیانہ انداز میں دیکھا تھا۔ اور بلا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، بلا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اف خدایا، کیا تھے، کیا ہو گیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا، کچھ دیر بس پڑا رہا، ویسے ہی پڑا رہا، پھر نکل گیا تھا باہر۔ اف خدایا، کیا کرتی میں، سبھی کا منظر دیکھ کر بس حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح پڑی ہوئی تھی، کبھی آنکھیں بند کرتی، کبھی کھول لیتی۔ میں نے پوچھا، میں کہا ٹھیک ہو تم بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ تھوڑا سا مسکرائی تھی وہ، تھوڑا سا مسکرائی تھی وہ۔ میں نے شکر کیا تھا، میں نے شکر کیا تھا، میں نے سما اشارہ کیا تھا دودھ لے کے آئے، اس کو دودھ پلایا، 2-3 گلاس پلا دیے تھے، جو اس نے بڑے سکون سے پی لیے۔ تب بہتر ہونے لگی تھی، بہتر ہونے لگی تھی، اور بولی کہ واش روم کی طرح، واش روم میں چلی گئی، مشکل واش روم کی طرف گئی تھی۔ 15-20 منٹ بعد آئی، کپڑے تو اس کے وہی تھے، دوپٹہ اس نے ایسے لیا ہوا تھا جیسے بے انتہا پاک دامنہ ہو، بے انتہا پاک دامنہ ہو۔ پورا جسم اس نے دوپٹے میں ڈھانپ لیا تھا، جو ڈھانپنا تھا، جو عورت کو ڈھانپنا چاہیے تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ اور کسی سے بات نہ کی تھی۔ ہم نے دیکھا، ہماری نظریں اس کے اوپر ہی تھیں، وہ حسین و جمیل لڑکی کے اوپر ہی تھی، 13 سالہ 12-13 سالہ 13-14 سالہ لڑکے پر تھی، حسین و جمیل تھی۔ نہا کے آئی تھی، تو انتہا ہی اس کا چہرہ نکھر گیا تھا، جسم نکھر گیا تھا، گوری چٹی نکل آئی تھی۔ ہم نے دیکھا وہ خدا کے حضور کھڑی ہو گئی، اس نے نماز نیچ لی تھی، کون سی نماز نیچی تھی ہمیں نہیں پتا، رونے لگی تھی نماز میں، نماز میں رونے لگی تھی، اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھی، سسکیاں سنائی دینے لگی تھی، سسکتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، اور روتے روتے اس نے نماز پڑھی تھی، سجدے میں جاتی روتی جاتی، پوری نماز اس نے روتے ہوئے، ہماری نظریں اس کے اوپر ہی تھی، ہماری نظریں اس کے اوپر ہی تھی، مسلسل وہ روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ بلا بھی آ گیا تھا واپس، وہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، یہ کیا تھی عورت، یہ کیا لڑکی تھی، روتے ہی جا رہی تھی۔ 2 رکعت اس نے نفل پڑھ لیے تھے، بڑی کافی دیر تک، پھر سکون سے دعا مانگتی رہی تھی، ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا مانگتی رہی تھی خدا سے، اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، آنسو نہیں رک رہے تھے، آنسو نہیں رک رہے تھے، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ فارغ ہوئی، اسی انداز میں ہمارے قریب آئی تھی۔ پہلے اس نے بلے کو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیا، پھر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، میرے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، میں نے اس کو اٹھانا چاہوں کہ نہیں، آپ ہی نہیں، بس مجھے یہ آئی بیٹھے رہنا دے، میں کہانی سناتی ہوں، کچھ کہانی سناتی ہوں۔
اور خدا کو گواہ بنا کر یہ لفظ بولتی ہوں کہ میری کہانی میں ایک لفظ بھی جھوٹا نہ ہوگا، ایک لفظ بھی جھوٹا نہ ہوگا، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، سچ سناؤں گی۔ تب وہ بول پڑی تھی، کہنے لگی تھی کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ یہ لفظ سن کر تو ہم تو جیسے اچھل پڑے، ہمارے چہروں پر حیرانگی پھیلنے لگی تھی، حیرانگی پھیلتی جا رہی تھی، حیرانگی پھیلتی جا رہی تھی۔ حافظ قرآن ہے بچی حافظ قرآن ہے، وہ خدایا، حیرانگی پھیلتی جا رہی تھی۔ دل چاہتا اس کا منہ چوم لوں، اس کا منہ چوم لوں،